خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید میں اعلان فرمایا الأخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقین۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی شان بیان کر رہا ہے، فرمایا وہ دن جس دن ایک گود میں پلنے والے دو بھائی آپس میں دشمن بن جائیں گے، إلا المتقین، اس دن نیک لوگ تمہیں کام آئیں گے، یعنی اللہ کے نیک لوگ، ولی لوگ، پرہیزگار لوگ۔ اور خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید میں اعلان فرمایا، اللہ اعلان فرماتا ہے کہ کائنات والوں وہ لوگ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ لوگ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو ایمان لائے، یعنی جو بندہ اللہ سے پیار کرے، اللہ کے محبوب سے اور اللہ کے نیک بندوں سے، مالک کائنات اعلان فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ فرماتا ہے حزب اللہ، مالک کائنات فرماتا ہے یہ پاک گروہ میرا گروہ ہے، جو مجھ سے بھی پیار کرتے ہیں، میرے محبوب سے بھی اور ایمان والوں سے بھی، یعنی نیک لوگوں سے پیار کرنے والا گروہ اللہ کا گروہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا دنیا کے کوئی بھی معاملات ہوں، ہر وقت ہر میدان میں جب بھی میدان سجے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الْغَالِبُونَ، فرمایا یہ کبھی مغلوب نہیں ہو سکتے، کیوں کہ ان کے پاس مدد اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے، اور یہ اللہ کے نیک ولیوں سے پیار کرتے ہیں، یہ ہر میدان میں اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا اولیاء اللہ لا یموتون، فرمایا اللہ کے ولی کبھی مرتے نہیں ہیں، وَلَٰكِن يُنْقَلُونَ مِن دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، فرمایا انہیں دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے، ایک لمحے کے لیے انہیں موت آتی ہے کہ وعدہ الہی ان کا پورا ہوتا ہے، جو رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بہرحال یہ وعدہ الہی پورا ہونے کے بعد اللہ پھر انہیں وہ زندگی قبر کی عطا فرما دیتا ہے۔ اب آئیے وہ حدیث رسول سنتے ہیں جس میں زبان پیارے آقا کی ہے اور اعلان خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، اور اسے بخاری شریف میں نقل کیا گیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا ان لوگوں کے لیے یہ فرمان خالق کائنات کا ہے، فرمایا جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، اللہ اعلان فرماتے ہیں ہم نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اب یہ رب ذوالجلال کا اعلان کائنات کے ہر وہ بندہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے وہ جانتا ہے، اور جس کو کچھ سمجھ بوجھ ہے، جس نے کبھی حدیثیں پڑھی ہو رسول اللہ کی اور قرآن کا کچھ وقت اس نے بغور مطالعہ کیا ہو، وہ جان سکتا ہے اللہ جس سے اعلان جنگ کرے وہ بندہ کبھی عزت کائنات میں پا نہیں سکتا، ہمیشہ ذلیل ہوگا، وار ہوگا۔ اور وہ لوگ اس فرمان سے، اس حدیث قدسی سے عبرت حاصل کریں جو کہتے ہیں ولی شاہی کچھ نہیں ہے، ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے یہ کائنات میں میرے محبوب بندے ہیں، یہ میرے قرب میں ہیں، اور یہ جب سوال کرتے ہیں اللہ ان کے سوال کو رد نہیں بلکہ ان کے سوال کو پورا فرماتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب کیسے ہو جاتا ہے، خالق کائنات نے فرمایا سونے محبوب اعلان کر دینا جو میرے کسی دوست سے دشمنی رکھے گا ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ پیر اس وقت تک، ولی اللہ کا قرب بندہ اس وقت تک نہیں پا سکتا جس وقت تک وہ شریعت کے سارے احکامات کی پابندی نہ کرے۔ اب یہ سارے احکامات اس کے پورے ہوں گے، اس سے اگلا قدم جب وہ اٹھائے گا اور جب اس سے آگے وہ چلے گا شریعت کے احکام کی صحیح پابندی کرنے کے بعد، فرائض سنن مستحبات سارے اس کے پورے ہیں، اب اس کے بعد وہ نوافل کی کثرت کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے کہ اے کائنات والو ایک وقت ایسا آتا ہے حتیٰ
احبہ، مالک کائنات فرماتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کائنات والے نہیں رب فرماتا ہے میں کائنات کا رب ہو کر اس بندے سے پھر پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب جب رب کسی بندے سے پیار فرمائے اور پھر کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہے کہ ولی کوئی شے ہی نہیں ہے، بابے کوئی شے نہیں ہے، تو اس کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے کہ بیٹا تم اپنی عقل کا علاج کرواؤ، بھی تمہاری عقل ٹھیک نہیں ہے، تو ان لوگوں میں شمار تمہارا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید میں اعلان فرمایا وہ لوگ کہ جن کے پاس آیات بینات آئی، روشن نشانیاں آئیں، انہوں نے دیکھنے کے باوجود انکار کیا، لا یعقلون، وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اس لیے اگر آج بھی کوئی بندہ ہو، چاہے وہ کسی بھی شہر کا ہو، چاہے وہ جہنم کا ہو، کسی شہر کا بھی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام آج اس پاکستان اور گرد و نواح میں اگر پھیلا ہے تو یہ اولیاء کرام کی اس خطے پہ بہت بڑی ایک محنت ہے اور احسان ہے کہ اللہ کے ولیوں نے بہت محنت کر کے یہاں پہ اسلام کے پرچم کو بلند کیا ہے، ان کی یہاں پہ بہت ساری قربانیاں ہیں۔ اللہ اعلان فرماتا ہے حتی احبہ، رب فرماتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، اور جس بندے سے رب خالق کائنات ہو کے پیار کرے، پھر ایک عقل مند بندہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے اسے کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا، خالق کائنات نے اسے کتنی بلندیاں عطا فرمائی ہوگی۔ آگے اللہ اعلان فرماتا ہے جب میں اسے پیار کرنے لگ جاتا ہوں پھر کیا ہوتا ہے، یا کسی بندے سے اللہ پیار کرنے لگ جاتا ہے وہ اس درجہ محبوبیت پہ ہوتا ہے کہ اب اسے کائنات کی کسی غم کوئی فکر نہیں رہتی، وہ اللہ کی انوار و تجلیات میں گم ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ بندہ ایسے قرب میں آ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، مالک اعلان فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ مطلب کیا ہے، اگر اللہ رب العالمین کو ان کانوں میں مقید کر دیں تو رب کے لیے کسی جہت کا انتخاب کرنا یہ کلمہ کفر ہے، رب کو کسی جہت میں بندہ منتخب نہیں کر سکتا۔ اب کیا مطلب ہے، اللہ اس کو قوت سماعت اتنی عطا فرما دیتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی خطے سے کوئی بندہ اسے پکارے تو وہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے، یہ اللہ رب العالمین اسے قوت عطا فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے آگے کہ ہم انہیں پھر وہ اس بندے کو ایسی آنکھیں عطا کرتے ہیں، ایسی بصارت عطا فرماتے ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اب اگر رب کو یہاں بھی مقید کرے تو بات وہی آئے گی کلمہ کفر کی، لیکن ہم یہاں پہ رب کو مقید نہیں کرتے، یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا ولی کسی بھی جگہ پہ بیٹھا ہو، وہ اگر اللہ کی عطا سے چاہے جس خطے کو ملازہ کرنا چاہے وہ رب کی عطا سے دیکھ سکتا ہے۔ اور آگے اللہ اعلان فرماتا ہے ہم اس کے قدم بن جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہاں ادب کے لحاظ سے وہ ترجمہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ اس بندے کو اتنی قوت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ جس جگہ چاہے ایک لمحے میں ایک لحظے میں وہاں پہنچ سکتا ہے، یہ اللہ نے اسے قوت عطا فرمائی ہے۔ اگر آج کوئی بندہ اٹھ کے ولیوں کے خلاف باتیں کرنے لگ جائے کہ بابے تو شاہی کچھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کچھ کوئی چیز نہیں ہے، وہ ایک لایانی چیز ہے، فضول چیز ہے۔ وہ بندہ جو ایسی باتیں کرتا ہے تو لگتا تو اس کی گفتگو سے ایسا ہے کہ آج تک اس نے کوئی صحیح طرح حدیثوں کا مطالعہ نہیں کیا اور کسی استاد کے پاس بیٹھا نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس بیٹھا بھی ہے تو لگتا ایسے ہے کہ اس کی بدعا اس بندے کو، بے دعایا بندہ کبھی امت کو فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور اللہ اعلان فرماتا ہے 14ویں کا یہ مثال کے طور پر اللہ کے ولی تو آج بھی چمک رہے ہیں، دمک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بابے کچھ نہیں کر سکتے، وہ تمہارے کوئی بابے ہوں گے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آؤ ہم تمہیں ایسے اللہ کے ولی بتاتے ہیں جنہوں نے صرف ایک بندے کو نہیں کئی ہزار بندوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ دیکھو داتا اجویری علیہ رحمہ کو، دیکھو بولنے کے سلطان بحر علی کو، دیکھو خواجہ اجمیری کو، اور دیکھو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ اللہ اعلان فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، رب فرماتے ہیں جب یہ بندہ اتنے قریب ہو جاتا ہے میرے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اعلان فرماتا ہے جب یہ مجھ سے سوال کرتا ہے
لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ نہیں کہا کہ میں اسے دے دیتا ہوں، نہیں، تاکید ہے۔ رب فرماتا ہے جب وہ سوال کرتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، ضرور ضرور میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ولیوں کے پاس جاتے ہیں؟ اور وہ مرزا صاحب تو یہاں تک کہتے ہیں بابے تو شاہی کچھ نہیں ہیں۔ اللہ اعلان فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ درجہ محبوبیت پہ ہے یہ بندہ، جب مجھ سے سوال کرے گا تو اسے میں ضرور عطا کر دوں گا۔ مرزا صاحب آپ ذرا عقل کے ناخن لے، ذرا سمجھداری سے کام لیا کریں، غلط تشریحات نہ کریں۔ اس لیے مالک کائنات اعلان فرما رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اب اللہ کتنے قرب میں ہے وہ بندہ، اللہ فرماتے ہیں سوال وہ بندہ کرے گا، اب اس کی زبان پہ وہ سوال جاری ہے، دن رات میری عبادت کر رہا ہے اور میرا محبوب ہے، یہ سوال کرے گا تو ضرور ضرور میں اس کے سوال پہ ضرور عطا فرماؤں گا۔ یہ شان اللہ نے اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ آج صرف اتنی ہے کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے، کتنے ہزار اللہ کے ولی گزرے ہیں، آج تک کسی بھی ولی کی آپ تعلیمات کو پڑھ لیں، کسی بھی ولی نے کبھی بھی کسی بندے کو گناہ کی دعوت یا اس طرح کے معاملات نہیں کیے ہیں۔ وہ اللہ کی توحید، رسول اللہ کی رسالت اور صحابہ کے عشق، اہل بیت کی محبت کی طرف انہوں نے لوگوں کو لگایا ہے۔ تبھی تو آج اسلام کا بہت زیادہ کام ایک اللہ کے ولیوں نے کیا ہے کہ اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہے۔ اور سنیے، ولی جو ہوتا ہے ولایت اسے ہی اللہ عطا کرتا ہے کہ جس کا سینہ پاک ہوتا ہے۔ ایسے گندے دل میں کبھی ولایت کا خیال ہی نہیں آ سکتا ہے۔ اور وہ منافق بندہ جو ہوتا ہے، جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، منافق کبھی اللہ کے ولیوں سے پیار نہیں کر سکتا ہے، اور مومن کبھی ولیوں سے بغض نہیں رکھ سکتا ہے۔ یہ ایک آسان سی علامت ہے کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ کبھی ولی سے پیار نہیں کر سکتا، اور جو مومن بندہ ہوگا وہ کبھی ولی سے بغض نہیں رکھ سکتا ہے۔ اور ولایت اسے ہی مل سکتی ہے، ولی وہی بن سکتا ہے جو صحابہ کرام کا ادب کرنے والا ہو، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمیع نسبتوں کا احترام کرنے والا ہو، تو اللہ ایسے بندے کو ولایت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ یا صحابہ کرام کی بے ادبی کرنے والا ہو، یا اہل بیت کے بارے میں کوئی غلط الفاظ استعمال کرتا ہو، یا رسول اللہ کی کسی بھی نسبت کی بے ادبی کرنے والا ہو، ایسا شخص کبھی ولی نہیں بن سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، مکار ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ولی کبھی نہیں بن سکتا۔